अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पिस्ता खाने से बंदा फिट रहता है। जो औरतें दुबली पतली और स्मार्ट होना चाहती हैं तो देसी अजवाइन 50 ग्राम, अलसी के बीज 100 ग्राम, जीरा सफ़ेद 50 ग्राम, तवे पर हल्के गरम करके इन तमाम चीज़ों को अलग अलग पीस लें। एक चम्मच सुबह नीम गर्म पानी के साथ और रात को खाने के बाद इस्तेमाल करें। इसके बाद कुछ ना खाएं और सो जाएं। इंशाअल्लाह कुछ ही दिनों से आपका वजन और पेट कम हो जाएगा। हाई ब्लड प्रेशर के लोग डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। पानी कम पीने वाले बंदे के गुर्दे जल्दी खराब होते हैं। कच्चा अमरूद खाएं, इससे सुस्ती दूर हो जाएगी। सूखे धनिए की चटनी बनाकर खाने से खांसी रुक जाती है। कब्ज को खत्म करना है तो चाय के अंदर सौंफ डालकर पी लिया करें, इससे कब्ज दूर हो जाएगी। जो लोग ज्यादा डिप्रेशन का शिकार रहते हैं उनको चाहिए कि अपने गुनाहों की तौबा करें, क्योंकि इंसान पर सबसे ज्यादा मुसीबतें इंसान के अपने गुनाहों की वजह से आती हैं। रोजाना एक केला खाने से ज़हनी दबाव और इंसान का गुस्सा खत्म होता है। अगर आप चूहों से तंग आ चुके हैं तो चूहों के बिल के पास अंडे का खाली खोल रख दें। चूहे खुद ब खुद ही भाग जाएंगे। अंगूर नमक के साथ खाने से फेफड़ों का कैंसर नहीं होता। बुखार के मर्ज में मुब्तला लोगों के लिए बकरी का दूध बहुत फायदेमंद है। नाश्ते में डबल रोटी का इस्तेमाल करने से दुबले पतले लोग मोटे हो जाते हैं। घर में जगह जगह पर चूटियां सुराख बना लेती हैं। अगर आप इनको भगाना चाहते हैं तो उनके सुराखों के इर्द गिर्द मिट्टी वाला तेल डाल दें। रोजाना खीरा खाने से लकवे जैसी बीमारी नहीं होती। सफर करने से डिप्रेशन और हार्ट अटैक का खतरा कम होता है। थकावट में अदरक वाली चाय पिएं, आपको सुकून मिलेगा। हरी मिर्च को रोजाना इस्तेमाल करने से जोड़ मजबूत होते हैं और पट्टों में ताकत आती है। पैदल वॉक करने से कबल नीम गर्म पानी पी लें, इससे कमजोरी नहीं होगी। अगर प्यास ना हो फिर भी पानी पी लिया करें, इससे आपके गुर्दे कभी खराब नहीं होंगे। चावल खाने से पहले 2 गिलास पानी पी लें, हाजमा ठीक होगा। दूध जलेबी खाने से जिस्म में दर्द दूर हो जाता है। खाना खाने के फौरी बाद गुस्ल करने से जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि गुस्ल करने से खून की रवानी बहुत तेज हो जाती है। जिन लोगों की याददाश्त कमजोर हो वो खाने में ज्यादातर हल्दी का इस्तेमाल करें, क्योंकि हल्दी याददाश्त को बेहतरीन बनाती है। रात को पेशाब करके सोने से जिंदगी भर गुर्दे खराब नहीं होते। मीठी और गर्म चीजें खाने के बाद पानी पीना दांतों को खराब कर देता है। नींबू का रस चूस लिया करें, चेहरे की झुर्रियां गायब हो जाएंगी। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता हो तो बाकायदगी से बादाम खाया करें। कलौंजी पाउडर बनाकर इसको दही में मिक्स करके चेहरे पर लगाने से चेहरे की झाइयाँ बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। सरसों का तेल अगर नाक में लगाया जाए तो इससे बालों की खुश्की दूर हो जाती है। चेहरा चमकदार हो जाएगा, हाजमा बेहतर रहेगा, नजर में बेहतरी आएगी। जोड़ों के दर्द के लिए मुफीद है। अगर सरसों के तेल से पाँव की मालिश की जाए तो ना कमर झुकेगी, ना जोड़ों का दर्द होगा, ना सर दर्द और ना दांत दर्द, ना बुढ़ापा जल्दी आएगा। जिन लोगों को कब्ज की बीमारी हो वो मक्खन के अंदर जीरा डालकर खाएं, इससे इनके कब्ज की बीमारी खत्म हो जाएगी। जिस्म पर दाने निकल आए तो कड़वे करेले का पानी निकाल कर पी लें, इससे जिस्म के दाने खत्म हो जाएंगे। अगर किसी कपड़े पर जल्दी दाग लग जाए और वो उतर ना रहा हो तो उसको उतारने के लिए अदरक का रस इस पर मसल दें, जल्दी दाग कपड़े से हट जाएगा। बदन में खारिश हो या दर्द हो रहा हो तो गर्म पानी से गुस्ल कर लें, जिस्म के दर्द और खारिश का ये बेहतरीन इलाज है। कच्ची रोटी मत खाएं, इससे मैदे में जख्म हो जाएंगे। गंदम के दाने शहद के साथ खाने से जिस्मानी ताकत में इजाफा हो जाता है। अगर आपके वॉशरूम गंदे होंगे तो आपको बहुत जल्द बीमारियां घेर लेंगी। इससे घर में परेशानियां आएंगी और रिश्ता या शादी करने में हमेशा देर होती जाएगी। वॉशरूम के अंदर मोबाइल का इस्तेमाल हरगिज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको भूलने की बीमारी लग जाएगी। जो लोग एक सांस में पानी पीने का आदी हों वो जल्दबाज होते हैं। जो रात को बावजू होकर सोते हैं उनको बुरे ख्वाब कभी नहीं आते। अपने दिमाग को मजबूत करना है तो दही के अंदर बादाम डालकर माथे की मालिश करें। रात को जो बंदे जुराबे पहनकर सोते हैं उनकी उम्र कम होने लगती है। हमेशा पानी पीते वक्त पानी को देखकर पिया करें, नजर तेज होने लगेगी। अगर तुम हमेशा अपनी जवानी को बरकरार रखना चाहते हो तो नीम गर्म पानी के अंदर खजूर के 2 दाने भिगोकर मुंह में डाल लिया करें। जो बंदा खाने के बाद अपनी उंगलियों को अच्छी तरह मुंह से साफ करता है उसका रिज्क बढ़ा दिया जाता है। रात को सोते वक्त आंखों में सुरमा डालने से आपकी आंखें हमेशा ठीक रहेंगी। अक्सर जब बेली की फूल सूंघ लिया करो तुम्हारी याददाश्त जबरदस्त रहेगी। ज्यादा सफेद कपड़े पहना करो, काले कपड़े कम पहनो। ख्वाब के अंदर अपनी बीवी को हमला होते हुए देखना बंदे के लिए खैर की अलामत है। मसूर की दाल अक्सर खा लिया करें, इससे पेट की बहुत सी बीमारियां दूर हो जाती हैं।
مہمان کی خدمت کرنے سے رزق میں فراوانی ہو جاتی ہے۔ برف کھانے سے جلدی بڑھاپا آتا ہے۔ پیاز کے عرق میں شہد ملا کر کھانے سے پرانی کھانسی دور ہو جاتی ہے۔ پیاز کا عرق نکال کر چہرے پر لگانے سے چہرے کے داغ دھبے دور ہوتے ہیں۔ پیاز کا استعمال بدن میں خون کی کمی کو دور کرتا ہے اور جسم کے زہریلے مادوں کو خارج کرتا ہے۔ سانس کے مریض صبح نہار منہ پیاز کا رس پینے سے مرض میں افاقہ ہوتا ہے۔ وبا کے دنوں میں اگر پیاز کھانے کے ساتھ رکھا جائے تو وبا سے محفوظ رہیں گے۔ کھٹی چیزیں انسان کو جلدی بوڑھا کرتی ہیں۔ نہار منہ دہی کے ساتھ سیب کھانے سے دل کی گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے۔ دل اداس ہو تو کسی یتیم یا مجبور بندے کی مالی مدد کر دیں، تمہارے دل کو سکون مل جائے گا۔ جب چھینک آتی ہے 1 سیکنڈ کے لیے دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے۔ نئی زندگی ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ چقندر کا چھلکا چہرے پر لگانے سے جلد نرم اور چمکدار ہو جاتی ہے، کریم کی ضرورت نہیں رہتی۔ چہرے پر فٹکری کا مساج کرنے سے اضافی بال ختم ہو جاتے ہیں اور داغ دھبے بھی صاف ہوتے ہیں۔ جسم پر سرسوں کے تیل کی مالش سے گیس کی شکایت ختم ہوتی ہے۔ جو لوگ جسمانی درد میں مبتلا ہوں وہ فل مکھانے کو دودھ میں پکا کر کھائیں۔ یہ جسمانی درد ختم کرتا ہے اور جسمانی کمزوری بھی دور کرتا ہے۔ جگر کی خرابی میں فالسے کا استعمال فائدہ مند ہے۔ بار بار چیونگم چبانے سے دماغ کی رگیں کمزور ہوتی ہیں اور یادداشت متاثر ہوتی ہے۔ سگریٹ نوشی انسانی صحت کو خراب کرتی ہے جیسے نشہ کے اثرات ہوتے ہیں۔ دودھ کی نسبت دہی جلدی ہضم ہو جاتی ہے اور یہ آنکھوں کے انفیکشن سے بچاتا ہے۔ جس بندے کو شوگر کا مسئلہ ہو اسے اونٹنی کا دودھ پینا چاہیے، یہ شوگر کو کم کرتا ہے اور ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ جس شخص کو نیکی کر کے خوشی اور برائی کر کے پریشانی ہو وہ سچا مومن ہے۔ دھیان رکھیں کہ رزق کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، یہ اللہ کریم کی عطا ہے۔ بخار کے مرض میں مبتلا افراد کے لیے بکری کا دودھ پینا فائدہ مند ہے۔ اگر کانوں میں کم سننے کی شکایت ہو تو 1 قطرہ گرم زیتون کا تیل ڈالیں، یہ کم سننے کی شکایت ختم کر دے گا۔ چہرے پر جھریاں نظر آنے لگیں تو پیاز کا روزانہ استعمال کریں، کئی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ تربوز کھانے سے پیشاب کے راستے سے پتھری نکل جاتی ہے۔ جو عورت صبح ناشتے میں جو کا دلیا کھاتی ہے وہ ہمیشہ جوان نظر آتی ہے۔ یوگا کرنے سے شوگر اور پیٹ کی دوسری بیماریوں سے بھی دور رہ سکتے ہیں۔ اپنی گردن کی پچھلی جانب برف کا ایک ٹکڑا کچھ دیر کے لیے رکھ دیں، ایسا کرنے سے دماغ کو سکون ملتا ہے، کندھے اور پٹھوں کو آرام ملتا ہے۔ آپ کبھی آنکھ کھول کر چھینک نہیں سکتے۔ جس گھر میں مکھیاں زیادہ آتی ہیں وہاں بیماریاں زیادہ آتی ہیں۔ جس گھر میں گلاب کا پودا موجود ہو وہاں خوشیاں زیادہ آتی ہیں۔ زمین سے جب بھی اٹھو بغیر سہارے کے اٹھو، اس سے آپ کی عمر میں اضافہ ہوگا، اور زمین پر جب بھی بیٹھو بغیر ٹیک کے بیٹھو، جسم کے مرکزی مسلز مضبوط ہو جائیں گے۔ گنا چوسنے سے جلد کبھی کالی نہیں ہوتی۔ کام ختم ہونے پر گاجر کھانے سے جسم کبھی تھکتا نہیں۔ زیادہ پانی پینا تھکاوٹ کم ہوگی۔ گنے کا رس دوپہر کو پی لیا کریں، اس سے آپ کی آنکھوں میں کشش آتی ہے۔ ہلدی دودھ میں ڈال کر پینے سے اندر کے زخم بھر جاتے ہیں۔ نمک کا مساج کرنے سے بدن کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ انار نظام کی خرابیوں کو دور کرتا ہے، ہاضمہ ٹھیک کرتا ہے۔ دماغ کو اتنا تیز کرنا ہے کہ کوئی بات بھولے نہیں تو سورج مکھی کے تیل سے مالش کرنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ ہفتے میں 2 روزے رکھنے سے جوڑوں کا درد کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے اور جسم کے فاسد مواد کے اخراج میں مفید ہے۔ کھجور کھانے سے کبھی نفسیاتی کمزوری نہیں ہوتی۔ ٹھنڈا پانی پینے والا بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ کچی روٹی کھانے سے بیماریاں جلدی گھیر لیتی ہیں۔ اگر آپ کے ہاتھ پاؤں کانپتے ہوں تو بکری کے دودھ کے اندر شہد اور کھجور ملا کر کھا لیں۔ بیگن کا بھرتا بنا کر کھانے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ دہی کھانے سے ڈپریشن اور ذہنی دباؤ سے چھٹکارا ملتا ہے۔ برفی کھانے سے بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ شوگر کے مریضوں کے لیے لوبیا نہایت مفید ہے۔ ایسے افراد جنہیں بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو وہ کدو کا استعمال کریں۔ پاؤں سن ہو جائیں تو چند چیزوں سے پرہیز کریں: کولڈ ڈرنک، چاول، دہی، لسی۔ پانی کی بالٹی میں ایک چھوٹا پھٹکری کا ٹکڑا ملا لیں، اپنے بدن کو گیلا کر کے چند منٹ بعد نہا لیں۔ چاول زیادہ کھانے سے گریز کریں، اس سے جوڑوں میں درد ہو جاتا ہے۔ اگر وہم کی بیماری کو دور کرنا چاہتے ہیں جتنا ہو سکے سجدہ لمبا کیا کریں۔ جس سوراخ سے کیڑے مکوڑے نکلنا بند نہ ہو رہے ہوں وہاں کھجور کی گٹلی رکھ دیں، کیڑے مکوڑے نکلنا بند ہو جائیں گے۔ بند گوبھی، بینگن، کدو، مولی کا رس 1 یا 2 قطرے آنکھوں میں ڈالنے سے دھندلا پن، جالا لگنا، موتیا کو شفا حاصل ہوتی ہے۔ نظریں بھی تیز ہو جاتی ہیں۔ ادرک کھجور پیٹ کے کینسر سے روکنے کے لیے مفید ہے۔ زکام ہونے کا خدشہ ہو اپنے پاؤں کو کچھ دیر ضرور دھوئیں۔ جب بھی نہا کر غسل خانے سے نکلیں تو پاؤں ضرور دھوئیں، اس سے آپ کی عمر میں بھی اضافہ ہوگا۔
कभी जमीन से उठे बगैर सहारे के उठें। रात को वजू करके सोया करो, बरकत होगी। सोते वक्त मुंह से पानी आता हो तो जामुन का इस्तेमाल करें। अनारदाना रोजाना इस्तेमाल करने से भूख बढ़ती है। नाखून चबाने से याददाश्त कमजोर हो जाती है और बातें भूलने लगते हैं। सुबह नहार मुंह 2 खजूरें खाने से मैदा हमेशा ठीक रहता है। दांत के दर्द के लिए लहसुन का पानी निकालकर रुई के साथ दांत पर लगाएं। माया निकल जाएगा और दर्द खत्म हो जाएगा। अपनी उम्र बढ़ानी है तो खाने की मिकदार कम कर दें। रात को नीम गर्म पानी के घूंट पीने से पेट की सफाई होगी और जल्द नींद आ जाएगी। अखरोट होंठों के लिए बहुत मुफीद है। टीबी के मरीज को टमाटर ना खिलाएं। जिस्म से चिकनाई खत्म करने के लिए दलिया, अंगूर और सेब खाएं। जोड़ों और घुटनों के दर्द में एलोवेरा खाएं। रोजाना खाने के साथ नींबू निचोड़ कर खाएं, हाजमा बेहतरीन हो जाएगा। जिस्म पर सरसों के तेल की मालिश करने से मच्छर काटने का असर नहीं होगा। कच्ची रोटी खाने से परहेज करें वरना पेट की बीमारियां पैदा होंगी। भुने हुए चने रोजाना निहार मुंह खाएं, दिमाग कंप्यूटर जैसा तेज होगा और कोई बात नहीं भूलेंगे। जिन लोगों के नाक के बाल ज्यादा बढ़ते हैं वो बीमार रहते हैं। सोने से कबल नीम गर्म पानी के 3 घूंट पीने से 100 साल तक मैदे में गंदगी जमा नहीं होगी। जब भी कहीं दर्द हो 7 बार सूरह नास पढ़कर वहां दम करें, इंशाल्लाह दर्द खत्म हो जाएगा। पुदीने के पत्ते चेहरे पर रगड़ने से जिल्द नरम और मुलायम हो जाती है। दालों का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करने से इंसान जिस्मानी तौर पर फिट रहता है। नींबू पानी रोजाना पीने से पेट की चर्बी तेजी से कम होती है। अगर दौलतमंद होना चाहते हो तो 7 खजूर लो, उस पर 21 बार इस्तगफार, 21 बार ला हौला वला कुव्वता, 21 बार या अल्लाह या रहमान या रहीम अव्वल व आखिर दो शरीफ पढ़कर फूंक मारो, किसी गरीब को दे दो, जल्द दौलतमंद हो जाओगे। अपना मसला किसी दूसरे के साथ शेयर करने से आधा मसला हल हो जाता है। कद बढ़ना रुक जाए, निहार में रोजाना लटके, कद दोबारा बढ़ना शुरू हो जाएगा। खाली पेट पानी पीने से गुर्दे साफ होते हैं, जिस्मानी कमजोरी दूर होती है। रोटी के अंदर दूध डालकर खाओ, इससे बीमारियां दूर हो जाएंगी। निहार मुंह 1 चुटकी काला नमक खाने से दिल का दौरा नहीं पड़ता। अक्सर रात को सोते वक्त 1 चम्मच जैतून का तेल पिया जाए तो शुगर हमेशा कंट्रोल में रहेगी। गन्ने का जूस पीने से हाजमा ठीक होता है। जो बंदा खाने के बाद गुड़ का इस्तेमाल करता है उसका हाजमा और मैदा कभी खराब नहीं होता। गुड़ खाने से खाना जल्दी हजम होता है। मूली का पानी चेहरे पर लगाने से दाग धब्बे दूर होते हैं। आंखों के सामने अंधेरा छाता हो या सर चकराते हो, सर की खुश्की हो या दिमागी कमजोरी या भूल जाने का मसला हो, नाक में सरसों का तेल लगाएं। नाक में सरसों का तेल लगाना जिस्म की सुस्ती, कायली, ढीलेपन को दूर करता है और निगाह को भी तेज करता है। मुल्तानी मिट्टी के पेड़े बनाकर कमरे में लगाएं, छिपकलियां नहीं आएंगी। जिस्म में किसी भी बाइस गर्मी हो, हाथ पांव जलते हो, खुश्क धनिया और मिश्री हम वजन मिलाकर सफूफ बनाएं, आधा चम्मच। दिन में 2 से 3 बार पानी के हमरा इस्तेमाल करें, जिस्म की तमाम गर्मी ज़ाहिल हो जाएगी। केला बंदे की तवानाई में इजाफा करता है। अंगूर खून की नालियों में आराम देता है। मेहमानों को अंधेरे में मत बिठाएं वरना घर से बरकत उठ जाएगी। जिस औरत के गर्दन पर बाल हो वो औरत अक्सर बीमार रहती है। जिस औरत के कान के पीछे बाल होते हैं ऐसी औरत बदकिस्मत होती है। जिस औरत की टांगों पर ज्यादा बाल हो ऐसी औरत बेटी जन्म देती है। ख्वाब में आम का देखना, खुशी मिलेगी, बेटा होगा। सोते वक्त नाक में बादाम का तेल 3 कतरे डाल लें, जील खूबसूरत हो जाएगी। जिस्म में खून की कमी दूर करने के लिए निहार मुंह एक उम्दा पका हुआ आड़ू खा लें, आधे घंटे के बाद 1 गिलास दूध पी लें। लौंग को मुंह में रखकर चूस लेने से खांसी आना बंद हो जाती है। अपने महबूब इंसान के साथ आपकी जिंदगी को बढ़ा देते हैं, आपकी टेंशन में कमी लाते हैं। बालों में दूध मसल लेने से बालों की जड़ें और जिल्द को ग़िज़ाइयत मिलती है। बालों को शैम्पू करने से कबल अंडा लगाना मुफीद है। गरम खाना खाने से मैदे की कमजोरी हो जाती है। अदरक ज्यादा इस्तेमाल करने से सीने की जलन और मैदे की तेजाबियत का बायस बनता है। अगर पेशाब रुक रुक कर आता हो तो ज्यादा से ज्यादा गंडेरियां खाएं। बाजरे की रोटी इंसान के जिस्म को चाको चौबंद रखती है, जिस्म की चर्बी कम करती है। प्याज काट कर अगले दिन के लिए इस्तेमाल ना करें, पेट की बीमारियां जन्म लेती हैं। गला खराब हो जाए सरसों के तेल से मालिश करने से अफाका होगा। जिन अफराद को ब्लड प्रेशर का मसला हो जब भी नहाए बाद में 1 गिलास पानी पी लें, सारी जिंदगी ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया,
ہم سب خوبصورت نہ بھی ہوں مگر قدر کرنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ گھر پیسے اور ملاقات سے نہیں بلکہ محبت اور اتفاق سے بنتے ہیں۔ بادام کھانے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ سونے سے پہلے تھوڑی دیر چہل قدمی کر لینے سے دل کی بیماری نہیں ہوتی۔ مٹر کھانے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ کریلے کی سبزی کھائیں، صحت مند رہیں گے۔ اگر بتی گھر میں جلائیں، گھر سے نحوست ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی۔ اگر آپ رات کو سونے سے قبل دودھ پی لیں، آپ کو بہترین نیند آئے گی۔ اللہ جس بندے کو چن لیتا ہے اس کو 3 چیزیں دے دیتا ہے: حیادار آنکھیں، عاجزی اور صلح رحمی۔ 80 سال تک بال سفید نہیں ہوں گے۔ کلونجی کا رس دہی میں ملا کر بالوں پر سوتے وقت لگاؤ۔ چہرے پر بال آنا شروع ہو جائیں تو لوکی سبزی کا چھلکا اتار کر دہی میں ڈال کر بالوں پر لگا دیجیے، بال دوبارہ نہیں آئیں گے۔ بال گرنا شروع ہو جائیں تو فوراً ململ کے کپڑے میں اسٹرابیری کا رس ڈال کر بالوں میں لگاؤ، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ ناریل کا تیل ایک طاقتور، قدرتی اور نرم سوزش کے طور پر آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقوں کو کم کرنے کا ایک مؤثر طریقہ ہے۔ جلد مالدار ہونا چاہتے ہو تو صدقہ کرنے میں کنجوسی نہیں کرو۔ بغیر حاجت کے سوال نہیں کرو۔ اندھیرے میں کھانا نہیں کھاؤ۔ چنے کی دال کے پانی سے 6 دن تک دھوئیں، چہرے کی سانولی رنگت دودھ جیسی سفید ہو جائے گی۔ سب سے پہلی عبادت یہ ہے کہ انسان مصیبت میں صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کا منتظر رہے۔ غسل کرنے سے پہلے پاؤں کے انگوٹھوں پر سرسوں کا تیل ملنے سے نظر کمزور نہ ہوگی۔ عمر 100 سے تجاوز کر جائے۔ تلسی کے پتے چبانے سے پیشاب کی جلن سے آرام آ جاتا ہے۔ پیٹ کی چربی کو چند دن میں پگھلانا ہے تو پانی میں سنگترے کے بیج ڈال کر پی لو۔ عورتیں گھر میں چکوترے کی سبزی بنائیں، منہ پر جھریاں نہیں آئیں گی۔ بھنے چنے کے ساتھ 1 چٹکی کلونجی کھاؤ، بار بار پیشاب آنے کی تنگی دور ہوگی۔ ہفتے میں 2 سے 3 مرتبہ بھاپ لینے سے چہرے پر چمک بھی آئے گی اور ایکنی کے نشان بھی ختم ہو جائیں گے۔ بچے اگر بستر پر پیشاب کر دیتے ہیں تو 1 کھانے کا چمچ سفید تل لے کر اسے بھنیں اور اسے 1 چائے کا چمچ پیسے ہوئے گڑ میں ڈال کر لڈو بنائیں اور بچے کو کھلا دیں۔ بچے کو کروٹ سے سلائیں۔ جو تیز بولتے ہیں وہ دولت کے بھوکے ہوتے ہیں۔ کھانے کے بعد پانی پینے والے اکثر موٹے ہوتے ہیں۔ بچے کے سر پر بال نہ ہو، انجیر کی چھال اور سمندری جھاگ پیس کر گاڑھا لیپ بنا لیں۔ صبح ناشتے میں 1 کیلا کھانے سے دماغ تیز رہتا ہے۔ اگر چھوٹی آنت کا مسئلہ ہو تو ٹھنڈے مشروبات اور باسی کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ دودھ میں اسپغول کا چھلکا ملا کر پی لو۔ قبض کا خاتمہ ہوگا، وزن تیزی سے کم ہوگا۔ کھانے کے بعد بھاری پن محسوس ہو تو لیموں کا رس پانی میں ڈال کر پی جائیں۔ مرچیں کاٹتے وقت ہاتھوں میں بھی جلن ہو تو سرسوں کا تیل لگا لیں۔ یہ چند چیزیں آپ کو طاقت دیں گی۔ ان میں دیسی گھی، چنے کی دال، کھجور، انار، بکری کا گوشت، انجیر، انڈا شامل ہیں۔ روزانہ یوگا کرنے سے آپ کو پیٹ کی بیماریوں، شوگر جیسی بیماری سے نجات حاصل ہوگی۔ جو عورت روزانہ اخروٹ کھاتی ہے، ایسی عورت کا دماغ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہو تو ایسے لوگ دودھ میں سونف ڈال کر پئیں۔ چنے کی دال سے چہرہ دھونے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ چینی زیادہ استعمال کرنے والے لوگوں کا دماغ کمزور ہوتا ہے، اکثر باتیں بھولنے لگ جاتی ہیں۔ جو عورتیں ناشتے کے اندر جو کا دلیا کھاتی ہیں، ایسی عورت ہمیشہ جوان نظر آتی ہے۔ کالے رنگ کا دوپٹہ پہننے والی عورتوں کے بال جلد سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جگر کے مریض کالے چنے استعمال کریں۔ کھانسی کے مریض ناریل نہ کھائیں۔ اکثر ہونٹ پھٹ جاتے ہیں تو اس کے لیے گائے کا کچا دودھ ہونٹوں پر لگانے سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ سونف افسردگی دور کرتی ہے، یادداشت کو بہتر بناتی ہے؟ ہری اور پیلی شملہ مرچ استعمال کرنے سے چہرے کی جھریاں غائب ہو جاتی ہیں۔ جو لوگ روزانہ دودھ اور دہی کا استعمال کرتے ہیں وہ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ آلو کی سبزی کم استعمال کرو کیونکہ یہ بادی ہوتے ہیں اور اس سے قبض کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ کولیسٹرول کو کم کرنا ہے تو دوپہر کے وقت 1 مٹھی بھر چنے کا استعمال کریں۔ اگر آپ ہمیشہ ڈپریشن سے بچنا چاہتے ہیں تو وقت پر سویا کریں اور صبح جلدی اٹھا کریں۔ اگر اپنی قوت باہ میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو بھیڑ کا گوشت پکا کر کھایا کریں، اس سے قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ روزانہ 1 چمچ اسپغول 1 گلاس پانی میں گھول کر پینے سے آنتیں اپنا کام صحیح کرتی ہیں۔ نہار منہ بچے کو شہد چٹا دیا کرو، اس سے بچہ صحت مند اور توانا ہونے لگتا ہے۔ دودھ میں ہلدی ڈال کر پینے سے سر کا درد فوری ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ہچکی بند نہ ہو رہی ہو تو گنے کا جوس پینے سے ہچکیاں آنا بند ہو جاتی ہیں۔ جن لوگوں کو سانس کی بیماری ہو وہ آڑو کھایا کرے۔ اگر مثانے میں گرمی ہو، پیشاب کے قطرے آتے ہوں تو سونف اور الائچی کو نیم گرم پانی میں ڈال کر پی لیا کرو۔
نمک کا زیادہ استعمال کرنے سے دل کمزور ہوتا ہے اور پٹھوں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ روزانہ نہار منہ ایک سبز الائچی کھانے سے ریڑھ کی ہڈی کبھی کمزور نہیں ہوتی۔ خارش والی جگہ پر انڈے کی سفیدی اور ان کے اندر پھٹکری ملا کر لگا دو، خارش ختم ہو جائے گی۔ جو پھولوں کی خوشبو سونگھتا ہے اور جس کو پودوں سے پیار ہوتا ہے اس کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ جب رزق میں کمی آنے لگے تو کچھ مال اللہ کی راہ میں دے کر اللہ سے تجارت کر لیا کرو۔ کمزور لوگ بدلہ لیتے ہیں، مضبوط لوگ معاف کرتے ہیں اور ذہین لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ اخروٹ ہونٹوں کے لیے فائدہ مند ہے، رات کو سوتے وقت نیم گرم پانی پی لیا کریں، بڑھاپا نہیں آئے گا۔ ٹی بی کے مریض کو ٹماٹر کا استعمال نہ کروائیں۔ ایڑیوں کی تکلیف سے نجات پانے کے لیے چقندر روزانہ کھائیں، پاؤں کے پیچھے پھٹی ہوئی ایڑیاں ٹھیک ہو جائیں گی۔ پھلوں کے بعد پانی پینے سے معدے میں تیزابیت ہو جاتی ہے اور سینے میں جلن محسوس ہونے لگتی ہے، کھانا ٹھیک طرح ہضم نہیں ہوتا اور وزن بھی بڑھ جاتا ہے۔ سرسوں کے تیل کی مالش کیا کریں، مچھر کا ڈنک اثر نہیں کرے گا۔ گوبھی پکاتے وقت اگر سالن کے اندر ایک چھوٹا سا ٹکڑا ڈبل روٹی کا ڈال دیں تو گوبھی سے بدبو نہیں آتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خواہشیں بادشاہ کو غلام بنا دیتی ہیں مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ پودینے کے پتے جلد پر روزانہ رگڑنے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ پیشاب آئے تو پانی پی کر پیشاب کرو، آپ کے گردے صاف ہو جاتے ہیں۔ خواتین کو مخصوص ایام کے اندر باقاعدگی سے کھجور کا استعمال کرنا چاہیے۔ نہار منہ آڑو کھاؤ، یادداشت تیز ہو جائے گی۔ ناشتے میں گندم کا دلیا کھانے سے شوگر کے مرض سے نجات مل جاتی ہے۔ نیم گرم پانی دانتوں کو مضبوط کرتا ہے۔ واش روم میں موبائل ہرگز استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس سے آپ کو بھولنے کی بیماری لگے گی۔ جو ایک سانس میں پانی پینے کا عادی ہوتا ہے وہ جلد باز ہوتا ہے۔ جو رات کو باوضو ہو کر سوتے ہیں ان کو برے خواب کبھی نہیں آتے۔ کھانے کے بعد سبز چائے کا استعمال منہ کی صفائی اور تر و تازگی کا سبب بنتا ہے۔ بچوں کے پیٹ میں ہونے والے کیڑے ختم کرنے کے لیے انہیں روزانہ نہار کھجور کھلائیں، اس سے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ اپنے دماغ کو مضبوط کرنا ہے تو دہی کے اندر بادام ڈال کر ماتھے کی مالش کرو۔ رات کو جو بندے جرابیں پہن کر سوتے ہیں ان کی عمر کم ہونے لگتی ہے۔ اپنی غذاؤں میں صبح شام انجیر کا روزانہ استعمال کیا کریں۔ ادرک کا زیادہ استعمال سینے میں جلن اور تیزابیت کا باعث بنتا ہے۔ روٹی کھانے سے پہلے ایک عدد بڑی الائچی کھا لینے سے روٹی جلدی ہضم ہو جاتی ہے۔ پانی کے ساتھ انجیر کھائیں گے تو زندگی بھر فالج نہیں ہوگا۔ پانی کے ساتھ اجوائن کھانے سے ہڈیوں کا گودا کبھی کم نہیں ہوتا۔ پانی کے ساتھ باجرہ کھاؤ، پیشاب کبھی پیلا نہیں آئے گا۔ ملتانی مٹی جلی ہوئی جگہ پر لگانے سے جلن کا نشان ختم ہو جاتا ہے۔ سگریٹ نوشی کی عادت ختم کرنے کے لیے وٹامن سی کی گولیاں کسی بھی اچھے میڈیکل کمپنی کی لیں اور ان کو جب بھی نشے کی طلب ہو ایک گولی چوس لیا کریں۔ حاملہ عورت صبح کے وقت اگر سلاد کھائے تو پیدا ہونے والا بچہ تندرست ہوگا۔ ناخن اگر تیزی سے بڑھ جاتے ہوں تو ان کا بڑھنا رکنا ہو تو ناخن کاٹ کر اس پر شلجم کے پتوں کو رگڑ دو، ناخن دوبارہ جلدی نہیں بڑھیں گے۔ ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا ثابت نکل لینے سے جسم کا درد دور ہو جاتا ہے۔ اگر حاملہ عورت زیادہ کیلے کھاتی ہے تو پیدا ہونے والے بچے کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ ادرک کا رس چاٹنے سے طاقت بڑھتی ہے۔ سرما لگانے سے پہلے آنکھوں کو 3 بار تیزی سے جھکایا کرو۔